واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 17واں پارہ میں سے سورہ حج کی ایک آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان عام کر دیجیے، اذان دے دیں، بالحج، حج کے لیے لوگوں میں اعلان عام کر دیجیے حج کے لیے۔ یا تو کا، اے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قیامت تک حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا تو کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رجالن، پیدل چل کے بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور کمزور دبلی اونٹنیوں پہ، تھکی ماندی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے، جو دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی، اللہ نے اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، جلیل نے اپنا گھر خلیل سے بنوایا، اور جب گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، اور کیسا گھر تھا، جس گھر کے متعلق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ وہ گھر ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان قلبی تصدیق والا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نام، ایمانم و تصدیق، ایمان ہے ہی تصدیق کا نام، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، بسیط ہے ایمان، مرکب نہیں۔ تو فرمایا جو قلبی تصدیق والا مومن ہے، جو دل سے اللہ کو بھی مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ جب کعبہ کو دیکھے گا تو خرج من الخطایا، گناہوں سے ایسے نکل جائے گا کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح جس دن ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو معصوم بچہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو میں کعبہ کو دیکھنے والا ہوں، ابھی طواف کی بات علیحدہ، استلام حجر کی بات علیحدہ، یہ صرف دیکھنے والوں کا مقام، دیکھنا بھی تو کوئی شے ہے نا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔
جنہوں نے کعبہ کو دیکھا گناہوں سے نکل گئے مومن، اور جنہوں نے کعبہ کے کعبہ کو دیکھا سبحان اللہ واہ ہمارے لیے قبلہ کعبہ ہے بے شک اور کعبہ کے لیے قبلہ ہمارے آقا۔ سبحان اللہ ہم جب طواف کرتے ہیں نا تو بیت اللہ شریف کا ایک پرنالہ ہے جسے میزاب کہتے ہیں۔ میزاب عربی کا لفظ ہے، پرنالہ ہمارا لفظ ہے، اردو کا ہے، پنجابی کا ہے۔ تو جناب بندہ اسے کہتے ہیں میزاب رحمت۔ کعبہ پر جو پرنالہ ہے نا اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ اس کو میزاب رحمت کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب بارش ہوتی ہے نا اور کعبہ کی چھت پہ آتی ہے تو چونکہ وہ رحمت کی بارش ہوتی ہے اس لیے وہ اس پرنالے سے نکلتی ہے، اس لیے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور جو مسجدوں کی چھت پہ بارش برستی ہے، چلو ہماری چھتوں کو چھوڑو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، بے شک تو بھئی جو مسجد کی چھت پہ بارش برسے اور مسجد کے پرنالے سے نکلے تو مسجد کے پرنالے کو میزاب رحمت کیوں نہیں کہتے؟ صرف اس کو میزاب رحمت کیوں کہتے؟ تو جناب بندہ اس کا کسی کو پتہ نہ لگا کہ یہ کیا بات ہے۔ واقعی رحمت تو بارش ہے، مسجدوں کی چھتوں پر بھی گرتی ہے، پر نالوں سے نکلتی ہے۔ میں نے کہا میاں اس کو میزاب رحمت بارش کی وجہ سے نہیں کہتے، ہم طواف کرنے والوں کو یہ جو میزاب ہے، پرنالہ ہے، یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے کہ طواف کرنے والوں اگر رحمت حاصل کرنی ہے تو پھر ادھر جاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ مدینہ پاک کی۔ تو جناب بندہ اب اس کعبہ شریف کو کوئی دیکھے گناہ معاف، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اب کعبے کا کعبہ کا طواف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث۔ طواف کرتے کرتے آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور میں کعبہ، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ نے نسبت تشریفی عطا فرمائی ہے، بے شک تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تجھ میں اللہ رہتا نہیں، کیونکہ وہ گھروں سے پاک ہے۔ جو گھر میں رہے وہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ تو لا محدود ہے، وہ تو مطلق ہے، وہ تو غیر مقید ہے، وہ کسی گھر میں نہیں رہتا۔ یا اللہ تو کسی گھر میں نہیں رہتا، آخر کوئی تو تیرا ٹھکانہ بھی ہوگا، تجھے پانا ہو کیسے پائیں، کہاں پائیں؟ تو فرمایا میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، اگر میں سمانے پہ آؤں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب جب مومن کے دل میں اللہ سما جاتا ہے تو جو مومن کے بادشاہ ہیں ان کے دلوں کا مقام کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب انور کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر کل نبیوں کے امام کے قلب کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ یا تو کا قیامت تک حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے آئیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے۔ اچھا، ہم جب حج کرنے جاتے ہیں نا یا عمرہ کرنے جاتے ہیں اور ہم احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے لبیک، آگے کیا ہے؟ اللہ اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم کہتے ہوئے جا رہے ہو، یا اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ یا تو کا پیارے خلیل تمہارے پاس آئیں گے، اور ہم سے کہلواتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر، ہم تیری بارگاہ میں حاضر۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ہوتا کہاں ہوں؟ وہ جو میرے خلیل کے پاس آئے گا نا، سمجھو وہ رب جلیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بندہ، کیونکہ اللہ والوں کے پاس رب ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا انا جلیسو من ذکرنی، جو لوگ میرے ذکر میں میری طرف متوجہ رہے، جو لوگ میرے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے، میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ جلیس فرمایا، آنا جلیس ہو، جالس نہیں فرمایا۔ جالس کا معنی ہے بیٹھنے والا، جلیس کا معنی ہے بیٹھنے والا۔ اب آخر کوئی فرق تو ہوگا نا، حروف میں فرق ہے، انداز میں فرق ہے۔ جالس اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جلیس صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جالس بھی بیٹھنے والا، جلیس بھی بیٹھنے والا۔ جالس اس بیٹھنے والے کو کہتے ہیں جو بیٹھے بھی صحیح اور اٹھ بھی جائے، بیٹھے اور اٹھ جائے، پھر بیٹھے پھر اٹھ جائے۔ اور جلیس اس کو کہتے ہیں جو بیٹھے اور اٹھ کے نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اپنے بندوں کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ انا جلیس و من ذکرنی، جو مجھے نہیں بھلا پاتے میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمانے گرامی ہے، فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ واہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھوں، سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اللہ کے پاس بیٹھنا۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ خلیل آپ کے پاس آئیں گے، ہم سے کہلواتا ہے کہ تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے
کہ جو خلیل کی بارگاہ میں آیا وہ رب جلیل کی بارگاہ. سبحان اللہ. مگر یہ تھوڑا سا فرق عرض کر دوں، جو خلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے وہ حاجی ہو گئے، وہ معتمر ہو گئے، وہ عمرہ والے ہو گئے، جو عمرہ والے ہو گئے، حج والے حج عمرہ والے ہو گئے. میرے خیال نیند آ رہی ہے آپ. جو حج کرنے والے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں، وہ جناب بندہ پیارے خلیل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. مگر حج کی جزا ہمارے آقا فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس فلم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس بندے نے حج کیا، اب یہاں بات ہے مطلقاً حج کی، ایک اعتبار سے عمرہ بھی حج ہے. عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو اب ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوگی اسے حج اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جمعہ کے دن حج آ جائے تو حج اکبر ہے، اور جمعہ کے علاوہ ہو تو حج اصغر ہے. حج اکبر یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عمرہ حج اصغر ہے. سبحان اللہ. حج کے لیے گیا گناہ معاف، عمرہ کے لیے گیا گناہ معاف. اب آپ دیکھیں گناہوں کی معافی کے بعد پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، غور کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے. گرمی ہے اور اللہ کرے گرمی رہے کیونکہ ہمیں نیند نہ آئے. اگر تکبیر، رسالت، حیدری. اگر تھوڑی سی ہوا چل پڑے، جب ہم حبس میں بھی سو جاتے ہیں تو ہوا میں تو پھر ہوا میں پتہ نہیں کیا مقام ہوگا. یہ جاگنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. بے شک. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا. واہ واہ واہ. حضور نصیر ملت فرماتے ہیں نا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان، آسان نہ تھا. واہ 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 واہ. حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تو جناب بندہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں. بے شک. اب گناہوں کی معافی کے بعد پھر بھی بندے سے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک. ہو سکتا ہے. گناہ بھی ہو سکتا ہے، بے شک. عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے. بے شک. بے شک. کئی لوگ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بد عقیدہ ہو گیا، بات بالکل. گستاخ بن کے آتے ہیں. بے شک. بے شک. بے شک. کیوں پڑھتے ہو صلاۃ والسلام؟ وہاں تو نہیں پڑھا جا رہا. اسی طرح، اسی طرح. اور نامرادان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت. بدر. واہ واہ واہ. کہاں ہے یہ کہ جو کچھ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے وہی دین ہے؟ اوئے. کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے؟ دکھائیں مجھے. کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ مکہ والے جو کچھ کریں، مدینہ والے جو کچھ کریں وہی مذہب ہے، وہی دین ہے. نہیں، نہیں. ہمارے آقا نے جو کچھ فرمایا وہ دین ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا نے جو کچھ فرمایا، اور پھر آقا کی بارگاہ میں مقبول لوگوں نے جو کچھ کر کے دکھایا یا کہہ کے دکھایا وہ دین ہے. یہ مکہ میں جی صلاۃ والسلام نہیں پڑھا جاتا، اور نہیں پڑھا جاتا نہ پڑھا جائے. یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں نہیں پڑھا جا رہا لہذا دین یہی ہے کہ بس صلاۃ والسلام نہ پڑھو. نہیں،
جو نہیں پڑھتے صلاۃ و سلام محروم ہیں، جو پڑھتے ہیں ان پر اللہ کا کرم ہے۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ کیونکہ منع تو کہیں نہیں ہے نا کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھنا، بے شک کوئی منع نہیں۔ اذان سے پہلے نہ پڑھنا، فلاں وقت نہ پڑھنا۔ ہمیشہ روکنے والے کو چاہیے کہ دلیل پیش کرے۔ دلیل پیش کرے۔ میں اگر کہوں کہ سود نہ کھایا کرو حرام ہے، تو روک رہا ہوں نا سود سے، جی جی، تو مجھے کہیں گے کہ یار دلیل دے، کہاں ہے سود نہ کھاؤ حرام ہے؟ دلیل دے، دلیل۔ ٹھیک ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، اللہ سرکار کی اللہ حدیث پڑھ کے اللہ سناؤں گا۔ تو جو روکتے ہیں صلاۃ و سلام نہ پڑھو، ان کے ذمہ دلیل ہے۔ ہمارے بیچارے لوگ سادے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دکھاؤ کس حدیث میں صلاۃ و سلام پڑھو، وہ قرآن میں ہے، تو حدیث کی بات کرتا ہے۔ اللہ بے شک۔ اب عام سادے لوگوں کو نہیں پتا تو ہمارا تو قصور نہیں نا۔ جناب بندہ تو دکھا منحوس کہ کہاں روکا ہے سرکار نے یا رب العالمین نے یا کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے روکا ہے، ہم رک جائیں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ بے شک۔ اگر روکنے کی دلیل نہیں تو حیا کر، یا پھر نطفہ نہ معلوم نہ بند، بے شک۔ پڑھ صلاۃ و سلام۔ پر سبحان حضرات محترم، خیر میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی، حج کر کے گناہ معاف ہو گئے، اگر صحیح العقیدہ تھا اور کیا حج معاف ہو، حج کرنے سے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جناب بندہ پھر انسان ہونے کے ناطے پھر بھی گناہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے، بد عقیدہ ہو کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جناب اگر عقیدہ بگڑ گیا تو پھر گناہوں کی معافی کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیوں جی؟ کوئی بے فائدہ شک۔ نہیں، کوئی فائدہ جتنے مرتبہ آج تم حج کر چکے ہو، اگر عقیدہ بگڑ گیا ہے تو معافی، گناہوں کی معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد صحیح العقیدہ غلام یا کنیز میرے پاس آؤ۔ اللہ حج کرنے سے پہلے آؤ، حج کرنے کے بعد آؤ، میرے پاس آؤ۔ میرے پاس، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر میرے پاس آؤ گے نا تو میرے گنبد خضرا کی زیارت کرو، اللہ اکبر۔ کعبہ کو دیکھو گے گناہ معاف، گنبد خضرا کو دیکھو گے زیارت کی نیت سے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرمائی بے شک، بے شک۔ کہ من زارا کعبری، یہ نہیں فرمایا من ناظر الی کعبری، جس نے میرے روضہ کو دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ من جا الی کعبری، جو میرے روضے پاک کی طرف آیا، نہ من زارا، دیکھے اور زیارت کی نیت سے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر زیارت کی نیت سے میرے گنبد خضرا کو دیکھا تو واجبت لہو شفاعتی، اللہ اکبر۔ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا محمد، زندہ باد۔ اس زائر کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ اب آپ غور کریں کہ شفاعت کا حقدار صرف مومن ہوتا، مومن کافروں کی شفاعت نہیں ہونی، نہیں ہو، گستاخوں کی شفاعت نہیں ہونی۔ نہیں ہو، علی پاک کا گستاخ اور شفاعت کی امید رکھے، نہیں، اہل بیت اطہار کا دشمن بنے اور شفاعت کی امید رکھے، نہیں۔ یزید کی پاسداری کرے اور شفاعت کی امید رکھے۔ ہمیں تو یزید میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ کیسے نظر آئے؟ تم یزید کے بیٹے جو ہو، بے شک، بے شک۔ تم یزید والے جو ہو، یزید والے، صحیح ہے۔ ہمیں تو حسین پاک میں
جنت کی سرداری اس لیے نظر آئی کہ نص سے ثابت ہے بے شک بے شک الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک اور میرے آقا نے فرمایا نا حسین منی وانا من حسین. حسین منی، یہ نہیں فرمایا کہ الحسین منی، نہیں، فرمایا حسین منی. کیونکہ یہ حسین پر جو تنوین ہے نا، التنوین للتعظیم والتکریم، فرمایا بڑی شان والا حسین. اب جسے نبیوں کا امام کہے بڑی شان والا حسین، واہ 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 واہ. تو بتائیں ان کا مقام کون جان سکتا. بے شک اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت. اور ایک اعتبار سے یوں بھی یہ عبارت پڑھی جا سکتی ہے کہ احب اللہ من احب حسینا. پہلے تو میں نے پڑھنا احب اللہ من احب حسینا، کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ سے. اگر یوں پڑھو نا کہ من احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین پاک سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں. جس دین کے لیے، جس عقیدے کے لیے، جس ذوق اور محبت کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی، اس دین کو مد نظر. اللہ صرف یہ نہیں کہ سینہ کو بھی کر کے بندے نے حسین کو راضی کر لیا، حسین کو لعنت بھیجتے ہیں. بے شک فرماتے ہیں تمہیں نامراد و شرم نہیں آتی، میں نے سجدے میں سر کٹایا اللہ اکبر. اور تم نماز چھوڑ دیتے ہو، پھر میرے کیا لگتے ہو تم؟ ہیں جی، وہ حسین پاک کے دشمن ہیں جنہیں حسین سجدے میں نظر نہیں آتے. بے شک میں نے سجدے میں سر کٹایا اور تم نے سجدے چھوڑ دیے. تم کہاں حسینی؟ حسینی وہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ تھا وہی تمہارا عقیدہ. بے شک سبحان اللہ. ہم نے صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا اور ان کو مانا. ایمان کا خزانہ ہے مولا علی، ایمان کی علامت ہے مولا علی، اور شیر خدا ہے مولا. کہیں ڈرنے والے نہیں. انہوں نے، اور آقا کا اعلان ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے. اب علی نمازیں پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے، علی پاک نمازیں پڑھ رہے ہیں فاروق اعظم کے پیچھے، علی پاک نمازیں پڑھ رہے ہیں ذوالنورین عثمان غنی کے پیچھے. تو پھر یہ امام ہوئے علی کے یا نہ ہوئے؟ بے شک نماز کے امام. نماز کے امام. ہیں جی، نماز. یہ بھی غور کر لیں. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. پتہ ہے علی پاک نماز ضائع کرنے والی ہستی تو ایسے امام کے پیچھے علی نماز نہیں پڑھ سکتے جس امام کا دل میرے نبی کی محبت کے نور سے منور نہ ہو. حضرات محترم، ہمارا اس لیے عقیدہ ہے، ہم صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، فاروق اعظم کو سلام کرتے ہیں، عثمان غنی کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے علی نے ان کو امام مانا. ہم علی کے مرید ہیں، ٹھیک ہے، ہم علی پاک کے مرید ہیں. علی پاک مقتدی ہیں صدیق اکبر.
علی کے امام ہیں صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے مولا ہیں علی۔ اللہ سبحان اللہ بے شک صدیق اکبر امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں صدیق بے اکبر شک کے۔ واہ 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 صدیق اکبر فاروق اعظم امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں فاروق اعظم کے۔ عثمان غنی امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں عثمان۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اب بیچارے ملا تنگ دل ملا کیوں؟ بس علی مولا ہیں اور مولا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بدل نہ خواستہ تجھے بھی کچھ لوگ مولانا کہہ دیں، بے شک تو جو کہتا ہے کہ علی مولا ہے باقی مولا نہیں ہے، تو پاگل تجھے بھی بدل نہ خواستہ لعنت تجھ پہ بھیجتے ہوئے تجھے بھی مولانا کہہ لیں، بے شک ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جی کہتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا، ہم کہتے ہیں نا، جی کہتے ہیں یا کوئی خوشامدی کہتے ہیں مولانا، نہیں جی اور علی وہ ہیں جن کو نبی پاک نے مولا کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دکھاؤ سبحان اللہ ہمارے آقا نے فرمایا من کن تو مولا ہو پالی۔ اللہ آقا نے جس کو جو مقام دیا، یوں ہی مولوی کو ضد نہیں کرنی چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں بے ہونی۔ شک جناب بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان بڑی شان جو ساتھ بیٹھے ان کی بڑی شان، کیا بات ہے واہ واہ جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا ان پہ جہنم حرام۔ اللہ اکبر اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ پتہ ہے میں نے بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ اکبر سرکار کیوں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبیہا عن النار، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات پر قیامت تک ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام۔ یہ ہے، اب جو عقیدت رکھتے ہیں اس پہ تو جہنم حرام، اور جو عیب جوئی کرتا اوئے ہوئے ہوئے جو کہے کہ جب وہ فدق مانگ رہی اوئے تھی ہائے ہائے اس وقت وہ خطا پر تھیں، نا مراد بے شک عجیب قسم کا خبیث ہے تو بے شک زہرا پاک جہاں سے گزر جائیں خطار راستے چھوڑ کے بھاگ جاتے، بے شک بے شک بے شک اور صرف خطا بھی نہیں کہا، اب وہ کہتی ہیں خطا اجتہادی کہا ہم نے۔ خطا اجتہادی تو پیغمبروں سے بھی ہو جاتی ہے میاں، آج کل مکر جانے کا دور نہیں ہے۔ اوئے ہائے یہ اب جو حفیظ صاحب ٹانگ کے بیٹھے ہیں نا اس مشین کو، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ بے شک جب انہوں نے کہا نا کہ اس وقت وہ خطا پر تھیں، خطا مطلق کہا اجتہادی نے، اس سے توبہ واجب ہے، بے شک توبہ کریں گے تو یہ داغ مٹے گا، بے شک بے شک ورنہ جناب چاہے جبے ہوں کبے ہوں دستارے ہوں کچھ ہو، بے شک یہ جہنم کے ایندھن۔ بے شک اور صرف یہ نہیں کہا کہ اس وقت وہ خطا پر تھیں، ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو لقمہ حرام سے بچا لیا۔ سن کے دیکھیں آپ، وہ زہرا پاک، وہ بطول تو کہتے ہی اس کے ہیں کہ جو دنیا کی طرف دیکھتی نہیں، بے شک زہرا اس کو کہتے ہیں جس کے قریب ناپاکی آتی نہیں۔ اور جناب بندہ اتنی بڑی ہستی کو جو کہتے ہیں نا، آج ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور جو سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو تکلیف نہیں۔ جو میرے آقا کو تکلیف دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ بے شک
وہ ایک شاعر بنا پھرتا ہے حاکم، وہ بیوقوف ہے تو جاہل، صرف پیسے بٹورنے کے لیے غلط باتیں بھی کہہ جاتا ہے جی۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو مد نظر رکھنا، بے شک بے شک وہ شعر پڑھتے ہوئے غدیر قوم جو ہے اس کا لے آتا ہے کہ بھی یہ غدیر میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ علی کو جانشین مان لو، باقی جانشین نہیں ہے۔ پھر تو علی نے جن کو مانا وہ سارے معذر جھوٹے تھے، جھوٹے کو ماننے والا تو علی نہیں ہو سکتا ہے جی۔ جناب بندہ یہ رافضیوں جیسا کمینہ انسان، یہودی بھی رافضیوں جتنے کمینے نہیں، اللہ کی قسم۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہودی بھی ان سے کم ہیں، یہ یہودیوں سے بھی زیادہ۔ اگلے دن جناب بندہ میں ایک خبیث رافضی کا کلپ سن رہا تھا، وہ جناب امہات المومنین کی شان میں خوب بھونک رہا، خوب بھونک رہا۔ نبی نے ان کو چھوڑ دیا، نبی ان پر ناراض ہو گئے، اس قسم کی یعنی بات، حقائق کو جانتے نہیں یہ لوگ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے قلوب پر ہیں، اور صحابہ کے ادب کو بھی ہم فرض، اللہ اکبر، بے شک یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے بے ادبوں کو، یہ بات غلط ہے کہ ایسے بہہ کے کسی راہ میں کہہ دیا علی کو جانشین مان لو۔ اللہ کے بندو، پھر علی پاک تو چوتھے نمبر پہ آئے، پہلے تو ظالم ٹھہرے نا، کم از کم کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ سیدہ پاک سب سے افضل ہیں بے شک، سبحان اللہ، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ اکبر، اور معصوم نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک قرآن و حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، ہمارے مشائخ سے بھی، تاجدار گولڑا سے بھی یہی اللہ بات، اللہ، ہمارے مرشد کامل سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ نبیوں کے بغیر معصوم کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، اور وہ اپنے شعروں میں کہتا ہے کہ معصوم، کہ کیوں تم ہمارے مسلک کو بگاڑتے ہو؟ یا ظاہر ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے ہم رافضی ہیں۔ اس نے ایک بات کہی، ایک مولوی نے اس پہ تان کیا، میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ بے شک اس نے بات کہی کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس پہ ہو گئی ناراض فاطمہ۔ بے شک بے شک یہ اس نے شعر پڑھا، میں نے اس کی تصدیق، میں نے کہ یہ بات صحیح، بے شک یہ بات صحیح ہے۔ دوسرے دن ایک مولوی لگا ہوا تھا کہ جی اس نے یہ شعر پڑھا، یہ تو ڈائریکٹ صدیق اکبر پہ حملہ ہے۔ میں نے کہا ابن کلاب، بے شک ابن کلب نہیں، ابن کلاب، ٹھیک ہے نا؟ بے شک اور میں نے کہا ابن کلاب، تو خود ثابت کر رہا ہے کہ بزارہ پاک ناراض تھی حضرت صدیق اکبر پر، تو جو کہتا ہے ڈائریکٹ حملہ ہے، وہ ناراض تھی صدیق اکبر پر؟ معاذ اللہ، قطعاً ناراض نہیں تھی۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہے آپ، بے شک، جو میرے نبی پہ سب کچھ قربان کرنے والا ہے، نبی کی شہزادی اس پہ ناراض نہیں ہو سکتی۔ موت کے بعد نبی پاک نے خود بلا کے جن کو ساتھ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضرات محترم، میں نے کہا دیکھو اس نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی، جس پر سیدہ پاک ناراض ہو۔ ناراض۔ کیوں؟ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یؤذینی ما آذاہا، سرکار میں جس نے سیدہ زہرا پاک کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا کیا، بے شک، اور جس نے نبی کو ایذا دیا
اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واہ 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 وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک میں نبی کو ایذا پہنچانے والا یہاں بھی لعنتی ہے، قبر میں بھی لعنتی ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پر دنیا میں بھی اور قبر آخرت میں بھی. بے شک جب اللہ نے کہہ دیا آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہے، توفیق توبہ اگر ملتی تو آخرت کی لعنت کی بات ہے، اللہ دنیا کی لعنت. تو حضرات محترم یہ دور پرفتن ہے. بہرحال کیونکہ موسم ٹھیک نہیں اور آپ لوگوں کا کمال ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، ورنہ جناب بندہ کئی تھکے ماندے ہیں اور کئی، کیونکہ بھائی آج پیر کا دن تھا، پیر کا دن چھٹی کا دن تو نہیں ہوتا نا. یہ ہر ایک سارا دن کام کرتے رہے، پھر رات کو یہاں جاگو، راتیں بھی چھوٹی ہیں. لیکن پتہ ہے کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں. اللہ کی قسم ہم اٹھیں گے نا، ہم اس محفل سے اٹھیں گے، کیا بات فرشتوں سے اللہ تعالی ہمارے نام سنے گا. کون کون تھا اور کس حال میں تھا، اور پھر فرمائے گا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو. آمین. چاہے کوئی محفل کی حاضری کی نیت سے نہ بھی آئے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں آیا تھا، محفل کی حاضری کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، اللہ اکبر. یوں ہی آ کے بیٹھ گیا. رب فرماتے ہیں بیٹھا کن کے ساتھ؟ اللہ بیٹھا تو انہی کے ساتھ تھا جو محفل کے لیے آئے تھے. محفل کے لیے. میں لا یشکا بہم جلیس ہوں، ان کے پاس بیٹھ گیا، ہم اسے بھی جان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال یہ محافل جو ہے نا یہ رسم نہیں ہے، عبادت سمجھ گیا اور بے نیاز ہو کے آنا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.